میں چند ایک عرس کے حوالے سے گزارشات کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی حق کہنے اور اس کے ضمن میں جو پیغامات مضمر ہوں ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اپنے ذہن میں یہ رکھیں، اللہ کریم جل مجدہ نے انسان کو جسم و روح کا مجموعہ بنایا ہے۔ جسم اس عالم کا ہے، عالم دنیا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن روح کا تعلق وہ عالم بالا سے ہے۔ اور جب تک کسی جسم کو اس کی اپنی غذا نہیں ملتی وہ پئی مردہ رہتا ہے، اس کی نشو و نما نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی جسمانی ضرورت کو ہم پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اچھے سے اچھے کھانے تیار کرواتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور جسم کی توانائی کے لیے جملہ اغذیہ حاصل کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارا جسم کا، انسان کا جو دوسرا حصہ ہے، کیا ہم نے اس کی غذا کا بھی کوئی اہتمام کیا ہے؟ جسم تو ایک ڈھانچہ تھا۔ آپ نے خلقت آدم کا تذکرہ قرآن عزیز میں پڑھا۔ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار ہوا، سب کچھ تھا، لیکن ابھی وہ جسم متحرک نہیں ہوا، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ ابھی وہ جسم دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن عزیز ارشاد فرما رہا ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ اب یہ روح کیا ہے؟ رب تعالی جل مجدہ الکریم کا جسم کے اندر جیسے اس کی شان کے لائق ہے روح پھونکنا، اس سے سیدنا آدم علیہ السلام میں حرکت آئی۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، حرکت میں بھی ہیں، چل بھی رہے ہیں، تمام جسم نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور پھر آپ کائنات کا ایک ایسا رکن بنے کہ جس سے خالق کائنات نے ساری کائنات کو، اس کے انسانوں کو وجود عطا کیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس جسمانی غذا کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کی جو دوسری جز جو اصل تھی، جو حیات بخشنے والی تھی، جس کا تعلق ذات باری سے تھا، جو نفخ روح ہوا وہ ذات باری سے ہوا، اس کی بقا کے لیے، اس کی جلا کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے ہمیں آگاہ کیا تمہارے ساتھ صرف جسم نہیں بلکہ روح بھی ہے۔ جسم کی جس طرح سے تم پرورش کر رہے ہو، اس کی ضرورتوں کا خیال کر رہے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم روح کو بھی اسی طرح سے زندگی عطا کرنے کے لیے، جلا عطا کرنے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو غذا مہیا کرو۔ اب یہ جسم چونکہ اس عالم کا تھا، اس کی غذا یہاں کی تھی،
روح اس عالم کا ہے تو اس کی غذا بھی اسی عالم کی ہے۔ اب ہم اس غذا سے واقف نہ تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہماری نگاہ، ہماری سوچ، ہماری فکر اس دنیا تک محدود ہے۔ تو پھر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین نے اس کی نشاندہی کی، اور آپ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی کیفیت جو اسلام سے پہلے تھی وہ کیا تھی، اور جب وہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے ہیں تو کیف کیا تھا۔ میں ایک صرف واقعی تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت صفوان بارگاہ مصطفی میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس وقت تشریف فرما تھے، سیدھے چلے آئے اور بارگاہ مصطفی میں پہنچ کر عرض کرنے لگے کہ قدم یدک یا رسول اللہ، حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے گا، انی ابایعک، حضور میں چاہتا ہوں آپ سے بیعت کروں۔ سرکار نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کے نہ صرف اسے بوسہ دیا بلکہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ انی احبک، حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو حضور فرمانے لگے المرء مع من احب، کل قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ حشر کیا جائے گا جس کے ساتھ اسے محبت ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ ایک ایسا درس تھا کہ اگر تم کل قیامت کے دن وہ منازل جو اللہ عز و جل نے نیکوں کے لیے، صالحین کے لیے معرفت الہیہ کی چاشنی، اس سے آشنا ہونے والوں کے لیے جو مقام رکھا ہے، اگر اسے حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور آسان بھی اور بڑا ذریعہ وہ ذات مصطفیٰ سے محبت ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے دیگر انبیاء کرام کی طرح بارگاہ رب العزت میں جلوہ گر ہو گئے۔ اب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ وہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ مصطفی میں بیٹھ کے، دو زانوں بیٹھ کے، کمال ادب سے بیٹھ کے جو حاصل کیا تھا اسے انہوں نے بیان تو کر دیا، لیکن کس انداز میں بیان ہوا، کیسے ہوا، وہ حرز جان کیسے بنا، اس کے لیے رب کریم جل مجدہ نے یہ عمل دو طبقوں کے ذمے لگا دیا۔ ان میں سے ایک علماء ہیں اور ان میں سے دوسرے اولیاء اعظام ہیں۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ علماء ظاہری تعلیم دینے کے بعد اسے ریفر کرتے ہیں اولیاء کرام کی طرف، اور جب ان کی بارگاہ میں وہ بندہ جو علوم دینیہ سے آشنا ہو چکا ہوتا ہے، آگاہ ہو چکا ہوتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے اب وہ روح کی تربیت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں رذائل کون کون سے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو آگے چلنے سے رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور باقی جتنی بھی
یہ ناپسندیدے اشیاء ہیں، پھر ان کا وہ علاج تجویز کرتے ہیں۔ اور جب ایک سالک اپنے ان شیوخ سے ان کی ہدایات کے مطابق اس پہ عمل کرتا ہے تو پھر رب کائنات اس پہ کرم کرتا ہے، اور وہ حجابات جو بندے اور رب کے درمیان حائل ہوتے ہیں اسے اٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کیف پیدا ہوتا ہے جس کا تذکرہ حدیث انور میں آیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ۔ اب تو بارگاہ رب العزت میں اس طرح سے قیام کر، تیرا ہر سجدہ ایسا ہونا چاہیے کہ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، گویا تو رب تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ طہارت سے آشنا کر کے، پاک و صاف کر کے نماز میں کھڑا کر دینا، یہ علماء کا کام ہے۔ نماز کی چاشنی اگر کہیں سے ملتی ہے، اس کا ذوق کہیں سے ملتا ہے، اس کا لطف کہیں سے ملتا ہے، تو وہ ان اولیاء کرام سے ملتا ہے۔ میں